جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کر لیا تو شیطان کو موقع مل گیا، چنانچہ اس نے پوری دنیا کو بگاڑا اور گمراہی سے بھر دیا۔ ہر دن نافرمانی، بے حیائی اور گندگی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ قوم نے کفر اور شرک کی حدیں پار کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سدھارنے اور سیدھے راستے پر چلنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر پائی۔ نبی بنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے پوری قوم میں دین کی دعوت پھیلانی شروع کر دی، لوگوں کو بھلائی پر اکساتے اور برائیوں سے منع کرتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ قوم کو ہدایت حاصل ہو۔ لیکن قوم کے لوگ بڑے پتھر دل تھے، اپنے کفر پر جمے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانے میں لگے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی محنت کی، تمام عمر تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی کل 80 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف یہی تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی پیغمبر نے اپنی قوم سے اتنی تکلیف نہیں اٹھائی جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہاتھوں مصیبت اٹھائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے برے لوگ انہیں ہمیشہ ڈرایا دھمکایا کرتے، کہتے کہ اپنی ان نیک باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ، اور انہیں مار مار کر بے حال کر دیتے، یہاں تک کہ بیٹے خبر پاتے اور انہیں اٹھا کر لے آتے۔ دشمنوں کی دشمنی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ بے مرنے کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے اور اپنے کفر کے عقیدے پر انہیں جمے رہنے کی ہدایت کرتے، کہتے بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھسلنا مت، نہ نوح کی باتوں کا اثر لینا، اور جہاں تک ہو حضرت نوح کو دکھ اور تکلیف پہنچانا، چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ ہو۔ جب ایسی مصیبتوں میں 7 صدیاں گزر گئیں تو حضرت نوح علیہ السلام مایوس اور تنگ دل ہونے لگے۔ جب حالات یہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، انہیں تسلی دی اور فرمایا، اے نوح تنگ دل مت ہونا، اب تم ان ظالموں سے آس مت رکھو، ان کا ساتھ چھوڑ دو، جو ایمان لائے ہیں سو لائے ہیں، باقی اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو سب کے سب جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ ان کی نسل سے بھی کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ تو اللہ کا حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، یہ تو ظالم ہیں۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے محبت اور لغاب کی وجہ سے فرمایا، اے لوگو ایمان نہ لاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، ہم اپنے بتوں کی عبادت ہرگز نہ چھوڑیں گے، تم ایک خدا کی عبادت کی بات کرتے ہو تو اس کے خلاف ہم تو انہی بتوں کو پوجیں گے، تم جو ہم سے ہر وقت بحث بے تکرار کرتے ہو، پھر ٹھیک ہے، تم اگر سچے ہو تو لے آؤ اپنے رب کا عذاب، ہم اسے سمجھ لیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عزیزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں ان کو تیری تابعداری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے، تو یہ اپنی اکڑ میں، یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے، بلکہ اپنے کفر میں اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں مجبور ہوں، تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو، اور ان کے ملک اور علاقوں کو مت چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناو میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر ایسا عذاب آیا کہ قوم کی نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔
اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ حکم الہی ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑھئی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے اکتا گئے؟ ناو تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناو چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنی ناو تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب ناو تیار ہو گئی تو انہوں نے تختی کے ہر جوڑ پر ہر حصے میں روغن قیر لگایا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے ہر پرندے اور جانور جو اس زمین پر پائے جاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر ناو میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناو میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ ناو میں سوار ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی ناو میں لد گئے، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناو پر نہ آئے۔ کنعان نے تو یہ کہہ دیا کہ میں کسی پہاڑی پر پناہ لے لوں گا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بولے اس سے کام نہ چلے گا، نہ کسی جھاڑ اور پودے کا سہارا کام دے گا، اس لیے بیٹے تم اب بھی آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا نہ مانا۔ اسی بیچ ایک پانی کی لہر آئی اور اسے ڈبا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے ڈوبنے پر بڑا غم ہوا۔ عرض کیا کہ یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے، اے اللہ تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو حکم ہوا اپنا وہ ہے جو بھلے کاموں والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان کا یہ پانی زمین کو ڈباتا رہا۔ آسمان سے بارش بھی ہوئی، زمین سے پانی کے سوتے بھی پھوٹے۔ تمام آبادیوں کے مکان، باغ، مال جائیداد اور تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی ناو پہ جو لوگ سوار تھے بے جھکولے کھاتے ہوئے بھی، اندھیرا ہوا اور اتھا پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا۔ کہا گیا زمین اپنے پانی کو تھام لے، آسمان اب پانی کا کام نہیں ہے۔ جب ناو سے اترنے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر ٹھہر جاؤ۔ تو کوا جا کر مردار خانے میں لگ گیا اور یہاں بھول گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ کہا تھا، اس لیے اسے حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مردار خانہ اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو حکم دیا کہ وہ پانی کی تہہ کا پتہ لگائے۔ وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس آیا۔ پتوں ہی کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی خشک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے ظاہر ہو گئے۔ اس خبر سے دل کا غم اور رنج دور ہوا۔ اب تو کبوتر کے ذمے یہ کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب کس حد تک گھٹ گیا ہے۔ کبوتر ہر دن اڑتا اور پانی کی کمی کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچاتا تھا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی۔
یہ بات اس کا ثبوت تھی کہ زمین پر سے پانی بالکل کھسک گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حق میں دعا کی، جا تجھے خدا مخلوق کی نگاہ میں پیارا بنا دے گا، ہر آدمی تجھے چاہے گا۔ تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی پر ناؤ کو ٹھہراؤں گا اور تمام ناؤ والوں کو اس پہاڑ پر اتار دوں گا۔ روایت ہے کہ ناؤ میں بیٹھے لوگ بو اور گندگی سے بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کی، تو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ پر رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ رکھتے ہی ایک سور کا جنم ہوا۔ اس نے سب نجاستیں کھا کر گندی فضا کو بہتر بنا دیا۔ اسی طرح یوں ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شیر کے ماتھے پر ہاتھ ڈالا، قدرت سے بلی نکلی، اس نے سارے چوہوں کو کھا لیا اور گندگی کو صاف کر دیا۔ سب پہاڑوں نے اپنی بلندی پر فخر کرتے ہوئے سر بلند کیا، مگر زودی پہاڑ نے چھوٹا پن ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس چھوٹے پن کی وجہ سے اسے عزت بخشی اور نوح علیہ السلام کی ناو اس پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی ناو کے نیچے تمام لوگ اترے، پھر وہاں ایک گاؤں آباد کیا۔ اس گاؤں کا نام سوق امامین تھا۔ جب یہ گاؤں پوری طرح آباد ہو گیا تو ایک بار پھر ایک ایسی ہوا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے باقی رہ گئے، ہم، شام اور یافس، باقی سب فنا ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں نے آپ کی قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسی عذاب کا شکار نہ بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں کئی شہر اور گاؤں آباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقے شیم کو دے دیے، پشچمی ملک حبشہ وغیرہ ہم کو دے دیا اور چین، ترکستان وغیرہ یافس کو دے دیے۔ ایک دن جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اس لمبی عمر کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ تو آپ نے کہا، ایک دھوئیں کی طرح تھوڑی دیر کے لیے رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے تو ان کے بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ وہ ان کی جدائی سے بے حد پریشان میں غمگین رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سچے پیغمبر تھے، وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے، وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ اللہ اکبر۔